جب میں پاک سوئس میں داخل ہوا تب پاکستان میں پاک سوئس کی 2 ہی برانچز تھیں. ایک برانچ کراچی میں تھی اور دوسری برانچ تھی کوئٹہ میں. تو چونکہ میں نے ٹیسٹ دیا ہوا تھا کراچی والی برانچ کے لیے تو میری سلیکشن بھی وہیں ہوئی اور میں وہیں پر پڑھا. اس کے کافی سال کے بعد ایک انسٹیٹیوشن سٹارٹ ہوا لاہور میں سیم پاک سوئس ہی کی سپرویژن میں. تو اس کا نام ان لوگوں نے رکھا پریسیشن سسٹم ٹریننگ سینٹر PSTC، جبکہ ہمارا کراچی والا اور کوئٹہ والا تھا PSTC پاک سوئس ٹریننگ سینٹر. وہ جو انسٹیٹیوٹ تھے دونوں ان کو فنڈ کیا تھا سوئٹزرلینڈ نے، اور یہ جو لاہور میں بنا اس کی فنڈنگ ہوئی چائنا سے. تو جب یہ والا انسٹیٹیوٹ کراچی میں سے شفٹ ان اے سینس کہ ایک اور برانچ بنی لاہور میں، تو میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا کیونکہ مجھے کافی انٹرسٹ تھا اور میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ جا کے دیکھوں کہ لاہور میں جو انسٹیٹیوٹ بنا ہے وہ کس طرح کا اور کس لیول کا ہے. وہاں پر میرا جانا ہوا، میں نے جا کے دیکھا. اس ٹائم پہ بہت اچھی اس کی مشینری تھی اور سارے کا سارا انفراسٹرکچر جو تھا بہت زبردست بنا ہوا تھا. تو مجھے کافی خوشی ہوئی کہ چلو یار یہ پنجاب میں ایک ہمارے پاس اس طرح کا ادارہ آ گیا ہے جس طرح کے ادارے سے میں پڑھا ہوں. اور شاید میں نے کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہو کہ جو کچھ ہم لوگوں نے وہاں پر سیکھا اور جو کچھ ہم لوگوں نے وہاں پہ کیا وہ مطلب کہ اس کی کوئی ہم لوگ قیمت ادا کر ہی نہیں سکتے جس لیول کا وہ انسٹیٹیوٹ تھا کراچی والا. تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یہاں پہ پنجاب میں بھی اب ایک اس طرح کا ادارہ آ گیا اور یہاں پر بھی بچوں کو کافی اچھے مواقع مل جائیں گے اور بچے ان سب چیزوں کو کنٹینیو کریں گے. پھر اس کے بعد سننے میں آتا رہا کہ کافی سارے ٹیچرز جو ہیں وہ ہمارے سینئرز ہیں وہ وہاں پر آ رہے ہیں لاہور والے انسٹیٹیوٹ میں، وہاں سے جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگوں کا بھی کوئی اتنا انٹریکشن نہیں رہا، میں نے بھی چکر نہیں لگایا. اور اس کے کافی عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ میرے ایک ٹیچر ہیں جو ہمارے فائنل ایئر میں کراچی کے ٹیچر تھے، ان کا ٹرانسفر ہو گیا یہاں لاہور میں. تو مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں، بہت اچھے سے جانتا ہوں. ارشد صاحب ان کا نام ہے اور ہی از لائک اے جیم. اور انہوں نے جس طرح سے ہم لوگوں کو پڑھایا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اس ادارے کی خدمت کی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بیان نہیں کر سکتا. مطلب میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی پرسنالٹی ہے، کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو شخصیت عطا کی ہوئی ہے. اینی وہ میں نے جب سنا کہ وہ لاہور میں آ گئے ہیں تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ چلو یہ تو بہت ہی اچھا کام ہو گیا، یہ ادارے کو ایک اور نیکسٹ لیول پر لے جائیں گے. اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے ایک سیالکوٹ کے انڈسٹریلسٹ ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ یار میرا جو بیٹا ہے نا اس کی ایجوکیشن کے لیے میں کوئی اس طرح کا ادارہ چاہتا ہوں جہاں پہ تھیوریٹیکل کام کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کام بھی ہو. تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ لاہور والا جو پاک سوئس ہے ان کو وہاں پہ وزٹ کرواتا ہوں. پھر میں نے ایسا کیا کہ ان کے ساتھ پلان بنایا اور ہم لوگ دونوں چلے گئے لاہور. جا کے ہم لوگوں نے وہ پورے کا پورا انسٹیٹیوٹ وزٹ کیا. میں سر سے ملا، سر سے میں نے ان کا انٹروڈکشن کروایا اور وہ سارے کا سارا بہت اچھا تھا. ایٹ دا اینڈ آف دا میٹنگ جو سارا معاملہ ہوا، سر ارشد نے مجھ سے یہ بات کی کہ بیٹا آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری بہت ساری CNC مشینز جو ہیں وہ بند ہیں، تو کیا ان کا کچھ ہو نہیں سکتا کہ یہ کسی طرح آن ہو جائے. اور اس ٹائم پہ ان کی آنکھوں میں جو ایک وہ تھا نا، پریشان تھے وہ اس سب کو لے کے کہ گورنمنٹ کے اینڈ سے فنڈنگز نہیں ہیں اور CNC مشینز آپریشنل نہیں ہیں، بچوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو وہ میں ان کی آنکھوں میں وہ چیز فیل کر سکتا تھا کہ یار یہ کس دل سے یہ بات کر رہے ہیں. اس ٹائم پہ تو نہیں مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ کس طرح سے ہوگا، کیسے نہیں ہوگا، لیکن وہ بس بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا جی سر کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد میں دوبارہ ورکشاپ میں گیا. ورکشاپ میں جا کے میں نے دیکھا کہ کیا کیا ایگزیکٹلی ہم لوگوں کو ریکوائرڈ ہے ان مشین کو آپریشنل کرنے کے لیے. لائک کون سے کمپوننٹس ہیں جن میں مسئلہ ہے اور کتنا ٹائم لگے گا اگر ہم لوگ اس کو سارے کا سارا آپریشنل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ایکسپینسز آئیں گے. وہ سب چیزیں میں نے مائنڈ میں کیلکولیٹ کر لیں اور میں وہاں سے آ گیا. جب میں وہاں سے آیا تو وہاں سے آنے کے بعد میں نے کوشش کی اپنے سورسز سے کہ ہم لوگوں کو فنڈ مل جائیں جن فنڈ کو لے کے ہم لوگ ان کی مشین جو ہے ایٹ لیسٹ ایک مشین جو ہے وہ آپریشنل کر لیں. اس ٹائم پہ CNC ملنگ کو آپریشنل کرنے کا پلان بنا تھا اور
اٹ واز لائک میرا خیال ہے 1 لاکھ سے 1,05,000 یا 10,000 اس کے اراؤنڈ کوئی فگر بن رہی تھی جس کے اس کے کمپوننٹس آنے تھے سارے کے سارے. اور 2 دن مجھے ریکوائرڈ تھے کہ میں اگر وہاں پر جاتا اور جا کے مشین کو آپریشنل کرتا. خیر میں نے آ کے یہاں پر فنڈنگ کے لیے کوشش کی لیکن فنڈنگ نہیں ہوئی اکٹھی مجھ سے, اور بٹ اسٹل میں کوشش کرتا رہا. اسی سارے ٹائم پیریڈ میں میرا اتفاق ہوا کراچی جانے کا کچھ کام کے سلسلے میں. تو مجھے کچھ مولڈس کا کام کروانا تھا. وہاں پہ ہمارے بہت ہی اچھے بھائی دوست اور میرے استاد, بلکہ میرے دادا استاد آپ کہہ سکتے ہیں, زبیر بھائی ہیں, مولڈ میکنگ کا کام کرتے ہیں, اور پاکستان میں گنے چنے لوگ ہوں گے جس لیول کا وہ کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بہت بہت ہنر دیا ہوا ہے اور بہت صاف اور نفیس کام کرنے والے ہیں. تو مولڈ میکنگ کا پروجیکٹ تھا, میں ان کے پاس گیا ہوا تھا. تو اتفاق سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی ان کے ساتھ, اور میں نے ان کے ساتھ اپنا ایک اور پرابلم شیئر کیا کہ مجھے کچھ پلاسٹک کے پولیمرز ریکوائرڈ ہیں, اور وہ پولیمرز جو ہیں وہ مجھے اس طرح سے پروکیور کرنے ہیں پاکستان میں کہ مجھے اس کی ساری سرٹیفکیشنز بھی چاہیے, MSDS چاہیے اس کی, اور کچھ اور ریکوائرمنٹس تھیں ان پولیمرز کی, کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو میڈیکل انسٹرومنٹس میں یوز کرنا تھا. تو اس کی کچھ اور بھی ریکوائرمنٹس تھیں. وہ ساری کی ساری میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کی, اور میں نے کہا کون ایسا بندہ ہے اگر آپ کے نالج میں جو یہ مجھے اس کے بارے میں گائیڈ کرے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ نعمان بھائی ہیں, ان کے پاس میں آپ کو لے چلتا ہوں اور وہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے گائیڈ کریں گے. نعمان بھائی کا تعارف تو تھا زبانی, میں نے ان کے بارے میں زبیر بھائی سے کافی سنا ہوا تھا کہ نعمان بھائی ہیں, اور نعمان بھائی بھی پاک سوئس سے پڑھے ہوئے ہیں. بس مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ پاک سوئس سے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن وہ ہم لوگوں سے کتنے سینئر ہیں وہ ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا, لیکن میرے ایکسپیرینس کے حساب سے کوئی 15 سال جو ہے نا وہ ہم لوگوں سے سینئر ہے نعمان بھائی. تو ماشاءاللہ اب وہ اپنی کمپنی رن کر رہے ہیں. تو شام کے ٹائم میں اور زبیر بھائی ان کے پاس چلے گئے. اب جب میں اور زبیر بھائی شام کو ان کے پاس گئے تو ان سے گپ شپ ہونا شروع ہوئی. پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں بھی پاک سوئس سے پڑھا ہوا ہوں, اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کون سے بیچ کے ہیں. میں نے انہیں بتایا کہ آئی ایم فرام 38 بیچ اور 23 بیچ ڈائز اینڈ مولڈ. تو ان سے اچھا انٹریکشن ہو گیا, گپ شپ ہوئی, چائے وائے پی ہم لوگوں نے. تو باتوں میں سے ڈفرینٹ باتیں ہو رہی تھیں, اور پھر وہ انہوں نے بات سٹارٹ کی کہ ہم لوگ جس ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو اس کی خدمت کرنی چاہیے, اور اپنے ٹیچرز کے ساتھ ہم لوگوں کو اٹیچ رہنا چاہیے, اور وہ کسی طرح کی بھی سپورٹ ہو وہ ہم لوگوں کو اپنے ادارے کو پرووائڈ کرنا چاہیے. تو میرے ذہن میں فوراً کلک ہوا, میں نے کہا یار میں ان سے شیئر کرتا ہوں کہ اس طرح لاہور والا جو پاک سوئس ہے نا اس میں کچھ ایشوز ہیں اور ہم لوگوں کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے ان مشینز کو آپریشنل کرنے کے لیے. میں نے ان سے اس چیز کا ذکر کیا, اور انہوں نے مجھے کہا چلیں ٹھیک ہے صحیح ہے, میں خود ارشد صاحب سے بات کر لوں گا. میں کراچی سے واپس آ گیا, ارشد صاحب سے میری دوبارہ بات ہوئی, اور میں نے کہا سر اس طرح نعمان بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی, ان کو میں نے سارا آپ کا پرابلم بتایا, ڈسکس کیا ان کے ساتھ. تو وہ کہہ رہے تھے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, فنڈز وغیرہ ہم لوگ کر لیں گے اکٹھے. پھر ارشد صاحب کی نعمان بھائی کے ساتھ ساری کی ساری کنورزیشن ہو گئی, اور الحمدللہ نعمان بھائی نے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور ان کو خوش رکھے, انہوں نے ساری کی ساری فنڈنگ کر دی ارشد صاحب کو کہ آپ اپنی مشینز جو ہیں ان کو آپریشنل کریں. تو ارشد صاحب کی مجھے کال آئی کہ بیٹا اس طرح فنڈنگ آ گئی ہے اور آپ جو ہے پارٹس وغیرہ آرڈر کر دیں اور آ کے مشین آپریشنل کر دیں. ان شارٹ ہم لوگوں نے وہ والے فنڈز جو تھے ان میں سے جو بھی چیزیں آنی تھیں وہ ساری کی ساری چیزیں لیں. میں وہاں پر گیا اور ہم لوگوں نے وہاں پہ جا کے 2 دن لگائے اور ان کی وہ والی مشین آپریشنل کر دی. تو ادھر ایک چیز آپ لوگوں کو میں بتاؤں جو میں نے فیل کی. ایک میں نے وہ چیز فیل کی جب سر یہ بات کر رہے تھے کہ یار یہ کسی طرح سے مشینز آپریشنل نہیں ہو سکتی. ایک وہ فیلنگ تھی اس ٹائم ان کے دل سے آواز نکل رہی تھی, اور ایک وہ فیلنگ تھی جس دن مشین چل گئی اور میں دیکھ سکتا تھا سب کی آنکھوں میں ایک شائن تھی کہ یار چلو ہمارا کوئی مسئلہ حل ہو گیا. تو اب بات کرنے کی یہ ہے کہ ہر چیز اس طرح نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہے یا سسٹم غلط ہوتا ہے. ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جب ہم لوگ اپنے اداروں سے پاس آؤٹ ہو کر انڈسٹری میں چلے جائیں تو کسی نہ کسی صورت ہمیں اپنے ادارے کے ساتھ اور اپنے اساتذہ کے ساتھ اٹیچ رہنا ہوتا ہے. دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو انڈسٹری میں جو پرابلم آ رہی ہیں ہم لوگ وہ ایڈریس کریں اپنے ٹیچرز کے ساتھ جا کے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیں کہ انڈسٹری میں ان کو یہ چیلنجز فیس ہو سکتے ہیں. سیکنڈلی جیسے یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو ایک پرابلم بتائی,
تو کوشش کر کے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ اپنے اداروں کو اور اپنے اساتذہ کو ہم لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے ہر سینس میں. کیونکہ میں سیدھی سی بات ہے بہت زیادہ فیل کرتا ہوں اس چیز کو کہ ہم لوگ کیا تھے اور کیا بن گئے. پھر سر نے مجھے ایک بڑی زبردست بات بتائی. سر کہتے ہیں کہ کچھ انڈسٹریز ہیں اس طرح کی جہاں پر سے ہم لوگوں کو سپورٹ ملتی ہے, لیکن وہ ان دا ریٹرن ہم لوگوں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ان کو کوئی بینیفٹ دیں. تو انہوں نے مجھے کہا میرا بیٹا ہم لوگ جو اس اساتذہ ہیں ہم لوگوں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر ہم لوگ آپ کو علم دے رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ لوگ ہمیں کوئی ریوارڈ دو. تو میں نے ان کی بات سنی, میں نے کہا سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے اس دن اس چیز کا احساس ہوا کہ ہم لوگوں کو اگر ہم لوگ اپنے اداروں سے اور اپنے اساتذہ کے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو ہی پاسبل ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں. دیکھیں الٹیمیٹلی وہ بچے جو ہیں وہ بھی انڈسٹری میں آ کے سرو کریں گے, اور جو پرابلمس ہم لوگوں کو انڈسٹریز میں آ رہی ہیں وہ ہم لوگوں کو شیئر کرنی ہیں اپنی اکیڈیمیا کے ساتھ, اپنے آنے والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو میری آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو کچھ بھی اپنے اداروں کے لیے کر سکتا ہے, جہاں سے آپ لوگ پڑھے ہو, اپنے ٹیچرز کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے, وہاں پر جاؤ, ان کی پرابلم سنو, اور اس کے لیے جو کچھ پاسبل ہے وہ کر کے دو ان کو. یار اگر آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, مطلب فنڈنگ بھی نہیں کر سکتے, کوئی اور چیز نہیں کر سکتے, اگر آپ وہاں جا کے کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہو, ان بچوں کے ساتھ اچھی بات شیئر کر سکتے ہو, ایٹ لیسٹ 6 ماہ میں 2 دفعہ, سال میں 2 دفعہ ان کے پاس جاؤ, ان سے اپنی چیزیں شیئر کرو اور ان کو بتاؤ کہ انڈسٹری میں کیا چل رہا ہے اور ان کی پرابلمس کو سنو. اس طرح یہ ہوگا کہ وہ بھی آپ کی بات کو سمجھیں گے اور آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ ایگزیکٹلی اب کیا پرابلمس چل رہی ہیں. تو کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں, کچھ نیکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جو چھپ کے کرنی چاہیے, لیکن کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جو بتا کے کرنی چاہیے تاکہ وہ سلسلہ ایک جو ہے نا چل پڑے, ایک روایت قائم ہو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ والی روایت جو ہے نا ہم لوگ یہ قائم کریں کہ ہم لوگ اپنے اداروں کی خدمت کریں, اپنے اساتذہ کی خدمت کریں اور الٹیمیٹلی اپنے اس ملک کی خدمت کریں. تو امید ہے کہ آپ لوگ میری بات پہ کچھ نہ کچھ عمل کریں گے, اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سجیشنز ہیں کہ اداروں کی اور اساتذہ کی کس طریقے سے اور ہیلپ آؤٹ کی جا سکتی ہے تو آپ میرے ساتھ یہ شیئر کریں. اور اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو بھی آپ میرے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کوئی نہ کوئی سجیشن ضرور دوں گا. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ ہم سب لوگوں کو مل کے اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم لوگ اپنی دوڑ میں لگے رہیں. ہم لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ ہم سب مل کے یہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں جو ہمارے ملک کی ترقی کے لیے ایک پازیٹیو اپروچ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.